السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سنجر اسلامک چینل۔ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ وہ بات اپنے چینل کے ذریعے شیئر کرتا ہوں جو کسی معاملے سے جڑا ہوتا ہے، اور وہ معاملہ یقینی طور پر سماجک بھی ہوتا ہے، دھارمک بھی ہوتا ہے۔ بہرحال آئیے ابھی ایک تازہ فیصلہ نکل کے سامنے آیا ہے کہ شادی کے لیے دونوں فریقین کا ایک دھرم کا ہونا ضروری ہے۔ بہرحال یہ تو ایک دھرم والا معاملہ تو شروع سے ہی دھرم ایک ایسی چیز ہے کہ اندیکھے خدا کو ماننا ہے، یعنی کہ بلائنڈ فیتھ ہم کو رکھنا ہے اپنے دھرم میں، اپنی آستھا کے ساتھ بلائنڈ رہنا ہے۔ اس کے کوئی پروف کی ضرورت نہیں ہے، بس مانو تو دیوتا نہیں تو پتھر ہے، اندیکھے خدا پر یقین رکھنا ہے، یا مانو تو دیوتا نہیں تو پتھر۔ بہرحال اب دونوں کی شادی کے لیے لازمی کہ دونوں کا دھرم ایک ہی ہونا چاہیے۔ بہرحال جگر مراد آبادی کا ایک شعر مشہور تھا کہ عشق نہیں آساں، بس اتنا ہی سمجھ لیجیے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اب یہ معاملہ شعر کے حد تک محدود نہیں رہ گیا ہے، بلکہ اس کو ایک عملی جامہ بھی پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ یہ عملی جامہ پہن ہی لیا، چونکہ اگر ہم شادی کے پاکیزہ رشتے میں جب بننا چاہیں گے، شادی کے پوتر رشتے میں بننے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کا ایک دھرم کا ماننے والا ہونا چاہیے، مانے دونوں ایک دوسرے کے دھرم کو امبریس کریں۔ اگر پہلے سے ان کا دھرم موجود ہے تو ٹھیک ہے۔ اب اس میں والدین کا کیا رول ہوگا، ادھر سب تمام معاملات ہمارے سامنے اس وقت آئیں گے، واضح ہوگا جب باقاعدہ اس فیصلے کو ہم دیکھیں۔ لیکن بہرحال یہ جو ہے یہ ایک اچھی بات ہے کہ دونوں کا ایک دھرم کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ دونوں ہی ہم نوا اور ہم پیارا بن جائیں گے، سمجھا نا؟ لیونگ ریلیشن والا ہی معاملہ ختم، وہ دونوں ہم نوا اور ہم پیارا بن جائیں گے، اور پیار محبت میں سنجیدگی ہوگی اور قائم اور دائم رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ایک اچھی فیصلہ ہے، اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے چینل کے ذریعے، اور لوگوں کو سے امید رکھتے ہیں کہ شادی کرنے سے پہلے دونوں اپنے سے اس بات کو سمجھ لیں۔ مانے موٹا موٹی تو ہندو دھرم، اسلام دھرم، عیسائی دھرم، یہودی اور ایک کرسچن، اور ایک دھرم میں لادینیت ہے، میں نے کیا کہ کسی کو بھی ایتھسٹ ہے۔ بہرحال جو بھی آپ کا دھرم ہو، آپ کا ایک طرح سے معاہدہ ہوتا ہے زندگی بھر ساتھ رہنے کا، اور ایک دھرم کے ساتھ بھی آپ جڑ جاتے ہیں، سمجھنا؟ اسلام میں تو پہلے ہی تو موجود ہے کہ شادی کرنے کے لیے دونوں فریقین کا اہل کتاب ہونا ضروری ہے، خواہ مسلم ہو یا کرسچن ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو، بلکہ اہل کتاب کا ہونا ضروری ہے، اللہ اور اس کی کتابوں کو ماننے والا ہونا چاہیے۔ اسلام میں پہلے ہی سے موجود ہے، سمجھانا؟ بہرحال پھر بھی شادی بیاہ پر کسی کا گنجائش نہیں ہے، سمجھنا؟ اور اب تمام بہت سارے راجا راجاؤں نے اور شہزادے شہزادیوں نے اپنی مرضی کی ملکہ منتخب کیا اور جس سے چاہے شادی کیا ہے، خواہ وہ ان کے دھرم سے الگ کی بات ہو یا ان کے دھرم کے مناسب بات ہو۔ بہرحال یہ عشق نہیں آسان، اتنا ہی سمجھ لیجیے، ایک آنکھ کا دریا ہے ڈوب کا جانا، واقعی اب اتنے مراحل آپ کو پار کرنے ہوں گے، سمجھا نا؟ رحیم نے پہلے بھی کہا خیر خوشی بیر پریتی مدھوبان مدھوپان رحمن دابے نہ دبے سات جہان سکل جہان۔ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں، سارے جہان کو خبر اس کی ہو جاتی ہے، لیکن آپ باقاعدہ آپ کو ریٹن اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ کو یہ بیان دینا، اب یہ کوئی بات آپ کی راز تک نہیں رہ جائے گی، ہم راز کے درمیان نہیں رہے گی، بلکہ اس کا اعلانیہ ہوگا کہ ہم دونوں ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہیں اور شادی کے لیے رضامند ہیں۔ والدین کا کیا رول ہوگا دھرم کے بعد، وہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ رہے گا۔ اسلامی جو طریقہ ہے، جو جس دھرم کو شادی کرنا چاہے گا اسی دھرم کے بچے بھی سمجھے جائیں گے، اور اسی طرح سے تمام معاملات نان و نفقہ سے لے کر کے تمام چیزیں جو ہیں مینٹیننس وغیرہ انہیں کے دھرم کے حساب سے چلے گا۔ جیسے دین مہر کہیں ہے، سب کہیں نام و نفقہ، کہیں ہے 7 جنم کا ساتھ جئیں گے مریں گے ساتھ رہیں گے، کہیں ہے کہ ڈولی اگر آئی ہے تو ورثی ہی جائے گی۔ سب کے الگ الگ شادی کے بعد ایک مانیتا بن جاتی ہے، الگ الگ دھرم کی الگ الگ مانیتائیں ہیں،
تو بہرحال اب پیار محبت کے ساتھ رہیں. شادی کو ایک پاکیزہ رشتہ سمجھے، یہ نہیں سمجھے کہ ایک فزیکل ریلیشن ہے، بلکہ اس کو ایک روحانی اور فزیکل ریلیشن سمجھیں اور آجیون ساتھی بننے کی کوشش کریں. جو بھی ہو، جیسے بھی میرج ہو، سول میرج ہو، تب یا نکاح ہو یا شادی کا اگنی کے آگے ساکشی ہو، اگنی کا ساتھ پھیڑا ہو، پیار محبت کے ساتھ رہیں اور اس کو آجیون رشتہ سمجھیں. اور کسی مذہب میں اس کو جنم کا بھی رشتہ سمجھا جاتا ہے، الحمدللہ. بہرحال جنم کا رشتہ سمجھے تو بھی ٹھیک. اور اسلام میں بھی ایک دوسری جنم میں مرنے کے بعد آخرت میں بھی ان کو بیویاں ملیں گی. اگر پاکیزہ ہیں اور دونوں اگر جنت میں ہیں تو ان کو وہاں بیویاں بھی ملیں گی. بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے کہ دونوں کا دھرم ہونے سے یونیفارمیٹی آئے گی، ہوموجینس آئے گا. خاندان میں ایک تو کا رکھایا ہوگا، حلوہ پوڑی بنے گا فاتحہ کے لیے تو سب دونوں بنائیں گے، اور پوا اور گلگلا بنیں گے، کھیر بنے گا تو دونوں ہی بنائیں گے. دونوں ایک دوسرے کے دھرم کی عزت کریں گے، استقبال کر دونوں ایک دوسرے کو باقاعدہ آسانی سے ٹالریٹ کر سکیں گے اگر ایک ہی دھرم کے ماننے والے ہوں گے تو. بہرحال یہ ایک اچھی صورت ہے، محبت کو مضبوط کرتا ہے. اور اب وہ بات جو تھی شاعری کی حد تک یہ عشق نہیں آتا، اتنا ہی سمجھ لیجیے. ایک آگ کا دریا ہے، ڈوب کے جانا ہے. اب اس آگ کے دریا کو کیسے آپ پار کیجیے گا یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے. سمجھانا اللہ آپ کو محفوظ ہے. قلنا یا نارو کنی بردم سلام ابراہیم. آگ میں جب ڈوبنے کی دعا ہے یہ. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی. بہرحال یہ دعا پڑھتے رہیے اور اس آگ کے دریا کو خیر خوبی اور سلامتی کے ساتھ پار کیے. وش یو آل دی بیسٹ اور ہیپی دیوالی. خدا حافظ. جزاک اللہ خیر. ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، نہ ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر.